کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق دنیا ہی میں مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے۔ جب تک ہم ان کو کرتے رہیں گے ثواب ہوتا رہے گا، اور جیسے ہی ہمارا انتقال ہو جائے گا بس اسی پر یہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، حضور کا ارشاد، انسان انقطع عمله الا من ثلاثه اشیاء، کہ تین اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا ثواب ہوتا رہتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب ہوتا رہتا ہے۔ وہ تین اعمال کون سے ہیں؟ نمبر 1، صدقۃ جاریۃ، ایک ایسا صدقہ جاریہ جس کا ثواب ہو دنیا میں بھی جاری و ساری اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پاس زمین ہے، اس زمین کو مدرسے میں دے دیا، زمین ہے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یا آپ نے کوئی باغ وغیرہ بنا دیا اور اسی باغ میں نل ہینڈ پمپ لگوا دیا اور اسی باغ کے اندر کرسی وغیرہ رکھ دیا، لوگ نکلیں گے، مسافر جو ہوں گے تھکے رہیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے، آرام کریں گے، پانی پئیں گے، تو جب وہ پانی پئیں گے بیٹھیں گے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی، اور جب تک یہ کام جاری و ساری رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، فائدہ پہنچے، یعنی آپ نے اپنے بچے کو عالم، حافظ، قاری بنا دیا، اب وہ بن گیا، اب وہ اپنے شاگرد کو پڑھائے گا، وہ اپنے شاگرد کو پڑھائے گا، وہ اپنے شاگرد کو پڑھائے گا، تو یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ جو ثواب ہے، یہ ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اپنے بچے کو عالم، حافظ، قاری بنایا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد بھی ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں کوئی لڑکا وغیرہ نہیں ہے تو آپ کسی بچے پر ذمہ داری یہ عائد کر دیں کہ بھائی آپ پڑھو، ہم سارا کا سارا خرچہ دیں گے۔ اب اس بچے کو عالم بنا دیں، حافظ بنا دیں یا قاری بنا دیں، یا اچھا بہتر لڑکا ہو، اس کو بہترین طریقے سے دین کے راستے پر چلا دیجئے، تب بھی وہ کام کرے گا تو آپ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ تو دوسرے کے بوجھ کو خود برداشت کر لینے کا بھی ثواب جاری و ساری رہتا ہے۔ نمبر 3، او ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک اولاد ہو، جیسے تبلیغ میں پہنچا دیا، تبلیغ میں کام کروانا شروع کر دیا اور وہ کام اس میں کر رہا ہے اور دین کا پیغام لے کر علاقوں میں جا رہا ہے اور لوگوں کو سمجھا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کیونکہ اللہ وہ ایک ہے، وہ کائنات کے رب ہیں، مالک ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور نبی رسول ہیں، ہم اس کی امت میں ہیں۔ اب وہ نیک لڑکا ایسی تبلیغ کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا، جہنم کے راستے سے اٹھا کر دین کے راستے پر، جنت کے راستے پر لائے گا، تو یہ جتنا کام کرے گا اس کا سارا ثواب اس شخص کو ہوگا جس نے اپنے بچے کو اس لائق بنایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لڑکا اسے کام کر رہا ہے اس کو ثواب نہ ملتا ہو، اس کو تو الگ سے ثواب ملے گا، لیکن اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے یہ کام کروایا ہے۔ تو 3 اعمال ہے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له۔ اس پر عمل کرے، بات اچھی لگتی ہے، اس بات کو اپنے بھائی تک ضرور پہنچائے، اور آپ کے علاقے میں جتنے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے جن کو بڑا بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، تو ان کو یہ کہیے کہ بھائی یہ 3 کام ضرور کرے، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جو دنیا میں بھی ثواب دیتے ہیں، اعمال ان کا بلند ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور آخرت کے اعمال بھی بلند ہوتے ہیں، یہاں بھی فائدہ، وہاں پر بھی فائدہ۔
تو یہ فائدہ کی چیزیں ہیں جس چیز کو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا تھا اور صحابہ نے یہ کر کے بھی دکھلایا. اس لیے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.